بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سب کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہر بات شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں تو دوستوں میں جا کر آپ یہ کہتے ہیں کہ یار میں یہاں جاب کرتا ہوں، جاب تو بہت اچھی ہے لیکن سیلری ٹائم پہ نہیں ملتی۔ پہلی بات تو یہ ہوگی وہاں پہ کوئی ایسا دوست ہوگا نہیں جو آپ کی سفارش آپ کے باس کے ساتھ جا کر کرے گا اور آپ کو سیلری ٹائم پہ مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ کوئی نہ کوئی وہاں پہ مشورہ دے گا یا تو وہاں سے جاب چھوڑ اور دوسری جگہ کر لے، وہاں پر بڑی بڑی اچھی جابز مل رہی ہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کے دماغ میں جاب چھوڑنے کا آئیڈیا بھی آ جائے گا اور سیلری کی ٹینشن تو آپ پہلے ہی لے رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا، آپ کا سٹریس بڑھے گا، آپ کام پر دھیان نہیں دے سکیں گے۔ یہی باتیں آپ کے دماغ میں گردش کرتی رہیں گی۔ اس سے فائدہ اور نقصان کس کا ہوا؟ فائدہ کسی کا کچھ نہیں ہوا، الٹا آپ نے اپنا نقصان کیا ہے، آپ نے ہی اپنے آپ کو سٹریس میں ڈالا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی باتیں بتانے والا ہوں جو آپ کو بالکل کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 1، پرسنل لائف۔ ان چیزوں میں جن کو میں ذاتی طور پر نفرت کرتا ہوں وہ ہے آپ کی پرسنل لائف۔ آپ اپنی پرسنل لائف کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کبھی اپنے دوستوں میں نہیں بیٹھ سکیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال لے کر چلتے ہیں۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ اپنی بہت ساری باتیں شیئر کرتے ہیں، بہت سارے راز اس کو بتاتے ہیں، آپ دوستوں میں ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، آپ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ آپ کا دوست جس کو آپ نے بہت کچھ بتایا ہوا ہے، وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ایسا مذاق کر دے گا۔ اب اس کو بالکل نہیں پتا ہے یہ بات خفیہ رکھنی ہے یا دوسروں کو بتانا نہیں چاہ رہا، لیکن آپ اسے خفیہ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اب کیا ہوگا، کیا آپ شرمندہ ہوں گے اور آپ کا اس سے ٹرسٹ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی پرسنل باتیں اپنے تک ہی رکھیں۔ نمبر 2، گولز۔ اپنا مقصد جو آپ اپنی لائف میں کرنا چاہ رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ مثال کے طور پر آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کیا ہوا ہے، آپ اپنے دوستوں میں جا کے بڑے بڑے بلنڈر مارتے ہیں کہ میں وہاں جا کر یہ کروں گا وہ کروں گا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آتی ہے کہ آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو گیا ہے۔ اب ریجیکٹ ہونے کے بعد آپ اپنے دوستوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ شرمندہ بھی ہوں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ جب آپ کا ویزا فائنل ہو جاتا تب آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے، جس سے آپ کا امپریشن بھی اچھا پڑتا ہے۔ یہ بات اب سر سے ثابت ہو چکی ہے کہ جو لوگ اپنے مقصد دوسروں کو بتا دیتے ہیں، جو وہ کرنا چاہتے ہیں اپنی لائف میں دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، تو اس کے پانے کے 60% تک ہی کوشش کرتے ہیں، باقی 40% اپنے آپ کو اس کے ذہن میں کامیاب بنا چکے ہوتے ہیں۔ نمبر 3، فیملی ایشوز۔ آج کل ہر انسان ہی دکھی ہے، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنے گھر کی باتیں کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں بھی ایک مثال لے کر چلتے ہیں کہ ایک لڑکی شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہے، وہاں پہ کچھ دنوں کے بعد وہاں اسے کچھ پرابلم ہو جاتی ہے۔ وہ اپنا فون اٹھاتی ہے اور اپنے کسی دوست کو فون کر کے بتاتی ہے اس کا ہسبینڈ اچھا نہیں ہے، یہ ساس اچھی نہیں ہے، یہ سسر اچھا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی بات بتاتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہاں پر ہنسی خوشی رہنے لگتی ہے۔ لیکن اب وہ اپنی پوری عمر لگا دے گی اس دوست کو مطمئن کرنے کے لیے کہ وہ وہاں پہ خوش ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی، کیونکہ آپ نے اس کے ذہن میں پہلے ہی ڈال دیا ہے کہ میں یہاں پہ خوش نہیں ہوں۔ اب وہ لڑکی لازمی کسی کے ساتھ بات شیئر کرے گی، آپ وہاں پہ خوش نہیں ہیں، اس کی قصوروار آپ خود ہیں، کیونکہ آپ نے خود ہی اس کو فون کیا، اپنی زندگی کے بارے میں بتایا اور اپنی باتوں کو بحث کے لیے پیش کیا۔ نمبر 4، گڈ ڈیڈز۔ آپ نے بچپن میں پڑھا ہوگا نیکی کر دریا میں ڈال۔ ہمیں ہر وقت اپنے اچھے کام دوسروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے، اچھے کام کرنے چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بار بار دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا یہ آپ کی اپنی پرسنالٹی کو برا بناتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان اپنی تعریف خود کر رہا ہے، اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا، وہ اپنے لیے کیا ہے اور اس کے لیے جس کو اس نے اچھا کام کر کے دیا ہے۔ آپ دوسروں کو یہ بار بار بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تم سے اچھا ہوں۔ ایک بات زندگی میں یاد رکھیے کہ زندگی ایک جیسی نہیں چلتی رہتی، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ پہلے ہی احتیاط سے چلو۔ کبھی انسان کی حالت دیکھ کر اس کا مذاق مت بناؤ، کیونکہ وقت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئلے کے ٹکڑے کو بھی ہیرے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ نمبر 5، فنانس۔ کبھی کسی انسان کے ساتھ اپنی سیلری اور بینک بیلنس کے بارے میں شیئر مت کریں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے کسی دوست کو بتاتے ہیں کہ میرا جیب خرچ اتنا ہے اور 1 مہینے میں اتنے پیسے بچا لیتا ہوں، 4 مہینے کے بعد ایک نیا موبائل لینے والا ہوں۔ اب وہ جو دوست آپ کو سن رہا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا مہینے کا اتنا خرچ ہے اور اس کے پاس اتنے پیسے ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے دوست کو پیسوں کی ضرورت نہیں بھی ہوگی تب بھی اس کے ذہن میں آئے گا میں اس سے پیسے مانگ لیتا ہوں کیونکہ اس کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں،
4 مہینے کے بعد تو موبائل لے گا، تب تک اس سے لے کر یوز کر لیتا ہوں۔ جب وہ اس چیز کا ذکر آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کے پاس دوسری چوائس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ پہلے ہی اسے اپنی حالت بتا چکے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ اپنی بہت سی پرسنل باتیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یا نہیں۔